محترم جناب صدر محترم صاحب حضرت مولانا سید بلال حسنی صاحب مدظ اللہ العالی، ہم سب کے سرپرست، اور اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں چراغ روشن کرنے والے اور اپنے بزرگوں اور اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھنے والے، جس سلسلے کی کڑی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام محبت تھا، پیغام انسانیت تھا، اس پیغام کو ہر گھر پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے۔ پیام انسانیت ایک وہ فورم ہے جسے عالم اسلام کے عظیم عالم دین، ہندوستان کے عظیم مورخ اور ادیب، اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے مورخ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع فرمائی تھی۔ آج 50 سالہ جو ہے ہم لوگ یہاں پر اس کی منا رہے ہیں، 50 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ کلکتے اور اہل کلکتہ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اس شہر سے اس کا اعلان دوبارہ ہو رہا ہے کہ تازہ دم اب یہ کارواں ہو رہا ہے۔ پیام انسانیت کا مقصد حضرت سے ہم لوگ سنیں گے، یہ بہت عظیم مشن ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات ہستی میں، اس دھرتی اور آکاش اور سنسار میں سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی پھول ہے تو وہ انسان ہے اور انسانیت ہے۔ مولانا بارہ فرمایا کرتے تھے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے جو انسان کی عظمت کو، اہمیت کو، وقار کو، اس کی عزت کو نہیں سمجھتے۔ میں بچپن میں حضرت کے اس میں رہا ہوں، حضرت مولانا ہمارے سامنے موجود ہیں، حضرت نے تو سب کچھ سیکھا ہے، میں نے حضرت سے بھی سیکھا اور سیکھ رہا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کمہار، آپ اس کے برتن لے لیجئے مٹی کے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور ایک تعلق گاہک کا اور دکاندار کا ختم ہو گیا۔ آپ نے سراہی لی اور اس کے سامنے اس کو توڑ دیجئے، ایک غیرت مند کمہار کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، سیٹھ صاحب اپنی دولت کا جو آپ کو جوش ہے، جو آپ کو اس کا غرہ ہے، کہیں اور کر لیتے، میرے فن کا آپ مذاق مت اڑائیے۔ آپ اس مثال کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان اس کائنات ہستی کو پیدا کرنے والے کی سب سے عظیم ترین مخلوق ہے، جسے اس نے اپنے تاج خلافت سے بخشا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، تو وہ اس کو غصہ آئے گا، وہ ناراض ہوگا۔ آپ نے کسی سسٹم، کسی حکومت، کسی جماعت، کسی تنظیم کا مسئلہ کسی کو ہٹانے اور گرانے کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کو بچانے کا ہے۔ اور جیسا سبھی لوگوں نے جو اتنی عمدہ باتیں کہیں، سبھی دھرم کے جو لوگ آئے ہیں، کہ سب لوگ اپنے دھرموں کے ساتھ اپنے اپنے دھرموں پر قائم رہیں، لیکن انسانیت کا جو رشتہ ہے ایک دوسرے سے احترام کا، کہ جیسے جنید صاحب نے فرمایا کہ 23 کروڑ لوگ بھوکے سوئیں، کروڑوں بچے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں اور اس پر ہم سب لوگ خاموش رہیں، تو لڑائی ان چیزوں کے خلاف ہے، برائیوں کے خلاف ہے، کہ یہ اصل وہ ہے میدان کام کرنے کے ہیں۔ اس لیے اس آواز کو سب کی آواز سمجھنا چاہیے، ساری انسانیت کی، سارے دیش کی آواز سمجھنا چاہیے۔ اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کی کام کی چیز ہے۔ کسی کو، جیسے ابھی فرما رہے تھے ہمارے معزز محترم، کہ کسی کو بلیم اور الزام دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، جہاز کی مثال دے کر کے، کہ 2 طبقے ہیں جہاز میں، پانی اوپر والے میں ہے اور نیچے والے، اوپر والے پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں برا لگتا ہے کہ آپ بار بار پانی لینے آتے ہیں، گرتا ہے پانی، کپڑے خراب ہوتے ہیں، بستر خراب ہوتے ہیں،
اور وہ آخر یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے کہا بھائی روز روز ہم لوگ ان کے تانے نہیں سن سکتے، ایسا ہے نیچے سے ہی نکال لو اب تختہ توڑ کے اس جہاز کے پاس. ایسی عمدہ عمدہ مثالوں سے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ سب چیزیں ہمارے کانوں میں دلوں میں گونج رہی ہیں. آج اسی چیز کی ضرورت ہے، سیاست سے اوپر اٹھ کر کے، گروپ بازی سے اوپر اٹھ کر کے جو پیغام حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہوں سے دیا ہے، آج وہی آواز، وہی پیغام انسانیت کو جوڑنے اور انسانیت کو بچانے اور انسانیت کو عزت فراہم کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے، بے سہاروں کا سہارا بننے، بیواؤں کا، بچوں کا، یتیموں کا سہارا بننے کی آواز حضرت مولانا سید بلال حسنی صاحب مدد اللہ العالی نے ہندوستان میں اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اس مشن کا بیڑا اٹھایا ہے. اور آپ کے ساتھ سارے ملک میں الحمدللہ اب جو نوجوان ہیں یونیورسٹی کے اور تمام ہر مسلک، ہر مکتب، ہر دھرم کے لوگ آپ کے ساتھ کاندھا سے کاندھا آپ کی آواز میں پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ سب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم حضرت سے سنیں گے، اور یہ اہل کلکتہ کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک تاریخی جگہ، ایک تاریخی مرکز ہے، آج 50 سالہ جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں، اور یہاں سے پیغام حضرت کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہر گھر جائے گا، ہر پارٹی پر جائے. ملک کے جو لوگ بھی نہ، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کانٹے ڈال رہا ہے اس کے بدلے میں آپ نے بھی کانٹے ڈال دیے تو سارا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا. آپ پھول ڈالیے، جو نفرت کر رہے ہیں ان کا جواب محبت سے دیجئے، کیونکہ آگ کبھی آگ سے نہیں بجھتی، آگ پانی سے بجھتی ہے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہم حضرت کی توجہات، آپ کی مارگدرشن اور آپ کی ہدایات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور اسے سب تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے برادران وطن اور اپنے پڑوسیوں کی کے ساتھ احترام اور عزت اور انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو کر اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.